25 بچے گہوارہ سے غائب کیے گئے تھے. عثمان بزدار کے احکامات پر حکومت کو بچانے کے لیے یتیموں کو ذبح کیا, لوارثوں کو ذبح کیا. وہ بچے بھی تھے جو 1 ماہ کے بچے تھے, 6 سال کی بچیاں تھیں, بچے تھے. کالے جادو میں استعمال کیا گیا, ان کو ذبح کیا گیا, ان کا خون استعمال کیا گیا, میرے کپڑے اتار دیے گئے. انہوں نے مجھے دھمکیاں دیں کہ میں نے جرت کیسے کی بشرا پنکی جیسی پاک ہستی کا منہ کالا کرنے کی. آپ پر ایف آئی آر بھی ہو گئی تھی, وہ کیا تھا ایف آئی آر؟ کون سی ایف آئی آر آپ کے اگینسٹ ہوئی اور پھر کیا ہوا تھا جیل میں آپ کے ساتھ؟ جب میں ان کی کسی بھی آفر میں نہیں آئی, کوئی بھی پروموشن کی, پوسٹنگ کی, پیسوں کی آفر میں نے نہیں لی, پھر مجھ پر جانلیوا حملے کروائے گئے. میں پھر بھی خاموش نہیں ہوئی. پھر میرے خلاف متعدد جھوٹے بے بنیاد خفیہ مقدمات درج کیے گئے. اچھا. میرے ہی گھر کو جلایا گیا اور میرے خلاف ہی خفیہ اور جھوٹا مقدمہ درج کر لیا گیا. اوکے. 19 جون 2021 کو سیشن کورٹ کے باہر مقدمہ درج کیا کہ آپ اپنے گھر کو خود آگ لگا لی؟ جی, میں نے اور میرے شوہر نے اپنے گھر کو خود ہی آگ لگا دی, جبکہ میرے بچے اس وقت گھر میں موجود تھے. اچھا ایک بات سنیں, یہ پہلے اسی ایف آئی آر کے لیے مدعی تھی, مطلب ایف آئی آر کروانے جاتی ہیں تو وہ کسی اور پر تھی, لیکن بعد میں انہیں پر ایف آئی آر ہو گئی. جی, میرے پر ہی ایف آئی آر کر دی گئی. امیری پہ قانون ہے جی, اور اسی ایف آئی آر میں مجھے میری پری اریسٹ بیل کینسل کروائی گئی اور مجھے کوٹ لکھپت جیل کے ڈیتھ سیل میں مجھے اور میرے شوہر کو علیحدہ علیحدہ قید کر دیا گیا. ہر ایف آئی آر میرے اور میرے شوہر کے خلاف درج کی گئی. ہمارے بچوں کو لے کر ہمیں بلیک میل کیا گیا اور جیل میں مجھے ڈرایا دھمکایا جاتا تھا کہ تمہارے بچے اس وقت گن پوائنٹ پر ہیں. اچھا. میرے شوہر کو فزیکل ریمانڈ پر تھانہ ٹاؤن شپ پولیس کے حوالے کر دیا گیا. میرے شوہر کو الٹا لٹکا کر بدترین جسمانی تشدد کیا گیا, فزیکلی ٹارچر کیا گیا. جیل میں بشرا پنکی کے احکامات پر میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی. آپ پر بعد میں یہ بھی ہوا کہ آپ کو بھی اریسٹ کر لیا گیا تھا, تو کس کیس میں آپ کو اریسٹ کیا گیا؟ مجھے 4 دنوں میں کئی کیسز میں گرفتار کیا گیا. اوکے. اگر ایک ایف آئی آر میں میری ضمانت ہوتی تھی تو دوسرے تھانے کی پولیس آ کر میرے شوہر کو ہتھ کڑی لگا دیتی تھی اور میرے شوہر کو بھی گرفتار کر لیا جاتا تھا. 13 جولائی 2020 کو رات کو میرے گھر کو جلایا گیا. مجھے اور میرے بچوں کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی. اس وقت میرے گھر میں 45 kg کا گیس سلنڈر موجود تھا. پانی, سوئی گیس اور بجلی کے کنیکشنز کاٹ دیے گئے تھے. ٹارگٹ کیا گیا تھا اس سلنڈر کو, اور تاکہ تمام ملبہ سلنڈر پر ڈال کر مجھے اور میرے بچوں کو زندہ جلا دیا جائے, اور ان تمام ثبوتوں کو, ان تمام ڈاکومنٹس کو جو ان کی موت ہیں, جو ان کے گلے کا پھندا ہے. اور پولیس نے فرنٹ ڈیسک پر ہی میری اپلیکیشن لینے سے انکار کر دیا. اور جب میں عدالت میں گئی کہ میرے کیس کی ایف آئی آر درج کی جائے, میرے گھر کو جلایا گیا ہے, تو میرے خلاف ہی پولیس خفیہ اور جھوٹی ایف آئی آر عدالت میں لے آئی. اور اسی ایف آئی آر میں مجھے میری پری اریسٹ بیل کینسل کروا کر مجھے کوٹ لکھپت جیل میں میرے شوہر کے ساتھ ڈیتھ سیل میں الگ الگ ہم دونوں کو ڈیتھ سیل میں قید کر دیا گیا. اور اسی دوران میں اسی ڈیتھ سیل سے مجھے نکال کر بشرا پنکی کے احکامات پر مجھے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا. مجھ پر بدترین جسمانی تشدد کیا گیا, میرے کپڑے اتار دیے گئے, میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی. نامعلوم لوگ جو جیل میں ہی کسی کمرے میں موجود تھے, انہوں نے مجھے دھمکیاں دیں کہ میں نے جرت کیسے کی بشرا پنکی جیسی پاک ہستی کا منہ کالا کرنے کی, بشرا پنکی کا کشانہ جنسی اسکینڈل میں نام لینے کی. اور اگر میں اب بھی باز نہ آئی, اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت تمہارا شوہر جو ہے وہ پولیس کسٹڈی میں بدترین جسمانی تشدد سے مر چکا ہے اور مسلح افراد نے تمہارے بچوں کو گن پوائنٹ پہ لیا گیا ہے. آپ کو برہنہ کر دیا گیا اور آپ کو یہ بولا گیا کہ بشرا بی بی کو آپ نے اس کیس کے اندر ساتھ جوڑا. میں صرف وہ اتنی انتقام لے رہی تھی وہ آپ سے کہ کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ بات کی اور اس نے ان ریگارڈ آف دیٹ آپ کو برہنہ کروا کے ویڈیو بنوائی. یہ تو پھر وہی کام ہو گیا جو عمران خان صاحب کہتے تھے, جو ان کا بندہ جیل میں جاتا کہ جی ہمیں ہمارے بندے کو ننگا کر کے مارا, ہمارے بندے کی برہنہ ویڈیوز بنا دی. جمیل فاروقی نے کہا کہ سے کہلوائے انہوں نے کہ شہباز گل کو مرچوں والے ڈنڈے سیدھ کیے گئے. بعد میں اعظم سواتی صاحب کو بھی عمران خان نے برہنہ کروا دیا, اور اب خود گئے ہوئے تو ابھی ماشاءاللہ وہ اپنے بارے میں یہ بول نہیں رہے ہیں کہ یہ کیا. تو یہ تو ان کا اپنا یعنی کہ ایک ان کی اسٹریٹجی تھی لوگوں کو گرانے کی, ڈرانے کی. پھر وہ اسی اسٹریٹجی کو لوگوں پہ آزماتے بھی تھے. اصل میں یہ دوسروں پر الزام لگاتے تھے, ننگا کیا جاتا, لیکن یہ تو اب ان پر ہو گیا ہے سارا. رضی دادا نے ایک بڑا اچھا ایک ویلاگ میں انہوں نے بولا اور بڑی حقیقت پہ مبنی انہوں نے بات کی کہ عمران خان نے جو واردات ڈالنی ہوتی ہے نا,
یعنی کہ جو کام کرنا ہوتا ہے وہ ایکچولی اس کے بارے میں سب سے پہلے نا لوگوں میں الزام لگانے لگ جاتا ہے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ لوگ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور بیسکلی وہ اٹ سیلف یہ کام خود کر رہا ہوتا ہے. یہاں بالکل ویسے ہی ہوا ان کے ساتھ. اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ جو آپ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. اس کے بعد خیر آپ ڈر تو گئی ہوں گی کہ آپ کے شوہر کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کو مار دیں گے، آپ کے بچوں کو مار دیں گے، پھر آپ کے ساتھ انہوں نے کوئی حد نہیں چھوڑی، انہوں نے آپ کو ریکارڈ کیا، تو آپ پھر بھی نہیں ڈری؟ میں ڈری، اس وقت میں ڈر گئی جب مجھے کہا گیا کہ آپ کی یہ تمہاری برہنہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جائے گی اگر تم نے احتجاج بند نہ کیے. میرے شدید احتجاج تھے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی وزیر اعظم کے خلاف ایسے احتجاج نہیں ہوئے، اور احتجاج کرنے والی بھی ایک عورت تھی، ایک سرکاری ملازم تھی، ایک یتیم خانے کی انچارج تھی. اور واقعی جب مجھے ڈیتھ سیل سے نکالا گیا اس کے بعد میرا کوئی بھی احتجاج نہیں ہے. میں نے تمام احتجاج اپنے بند کر دیے، لیکن میں نے اپنی جنگ نہیں چھوڑی. میں عدالتی طور پر اپنی جنگ لڑتی رہی. کیا وہ ویڈیوز ڈیلیٹ بھی ہو گئی تھیں یا ابھی بھی موجود ہیں؟ اب بھی موجود ہیں بشرا پنکی کے پاس. مطلب کہ خدا نہ خواصہ دوبارہ کچھ احتجاج کرتے ہیں یہی دھمکی دوبارہ دی جائے گی؟ میں تو اس وقت نہیں ڈری تھی جب یہ فرعون تھے. ہاں جی، آپ نے تو جس وقت میں آپ نے یہ تو بادشاہ تھے، اور یہ اور کم واقعات نہیں ہے. جیسا میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ گجرانوالہ میں ہوتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا. انہوں نے کہا کہ میں اللہ میاں کے بعد میں نا پنکی سے ڈرتا ہوں، بشرا بی بی سے. ہاں میں ڈرتا ہوں. تو میں نے سمجھا وہ مذاق کر رہا ہے، اور وہ کہتا نہیں یار خدا کی قسم میں اللہ میاں کے بعد اس سے ڈرتا ہوں. تو میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ تو پھر خیر وہ کچھ باتیں میں کر بھی نہیں سکتا کہ، لیکن اس کے گھر والوں کو جو ٹارچر تھا ان کی طرف سے، جس طریقے سے اس کے ساتھ جو اس کی لائف بنا دی گئی. تو آپ تو ایک خاتون تھی، تو آپ کے ساتھ جو ہوا ہوگا، تو ہم لوگ تو اس بات کو نا، مجھے اب تو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. پھر بھی خبر ڈالنے کا صاحب کیا بول رہے ہیں کہ رات کو 2 بجے گھر میں. اب میں آپ کے ساتھ جو کیا گیا، ہم اس کو اپنا زیادہ لے کے بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ یار ہماری مورل ویلیوز نا بہت اسٹرانگ ہیں. ہمیں لگتا تھا کہ ہم نا انسانی طور پہ بھی مرے نہیں ہیں. ہم لوگوں کے اندر عورتوں کی عزت کرنا ہے، اور عورتوں کی عزت کی نہیں گئی. آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کی عزتوں کا جنازہ نکالا گیا، ان کو نچوایا گیا، اور جو عورت ان کی پارٹی کو چھوڑ گئی وہ بری، اور جس نے نہ چھوڑا وہ اچھی. سب سے امپورٹنٹ چیز کے اوپر آتے ہیں، چھوٹے بچے اور بچیاں جب وہاں سے غائب ہوتے تھے، ان بچوں کو جادو ٹونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. وزیر اعظم ہاؤس کی دیواروں پہ آپ کو انسانی خون کے بارے میں آپ نے بات کی. آپ کو کس طرح اتنا بلیو ہے کہ بشرا بی بی اس حد تک چلی گئی تھی کہ وہ جادو ٹونا کرنے کے لیے بچوں کو لائک مجھے ان کی جان کو داؤ پہ لگا کیونکہ جو ایک جو ہم نے سنا ہے، دیکھا نہیں، بلیک میجک جو ہوتا ہے اس میں قربانی جانوں کی بھی ہوتی ہے. تو کیا یہ اس لیول پہ کرتی ہیں کہ جو انہوں نے عمران خان کو پیشن گوئی کر دی کہ آپ وزیر اعظم بنیں گے، تو عمران خان وزیر اعظم بن گئے. انہوں نے اس کے چکر میں طلاق کروا کے عزت میں شادی کر لی. اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو لوگ ان کاموں میں ہوتے ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں، تو وہ جو نیگیٹو انرجیز ہیں وہ ان کی طرف آتی ہیں. تو یہ جادو کے اوپر آپ تھوڑا سا بتائیے، آپ کو کیسے اتنا بلیو ہے، کیا ہوا؟ عمران خان کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو طول دینے کے لیے بلیاں دی گئیں ان بچوں کی جو ریاست میں امانت کے طور پر رہتے تھے، ریاستی اداروں میں. ان کی جانوں کی بلیاں ویسے کسی چیز کی، لیکن عمران خان کے دور حکومت میں چھوٹے معصوم بچوں کو سیکریفائز کیا گیا، ان کی جانوں کی قربانی دی گئی وہ نیگیٹو انرجیز کو خوش کرنے کے لیے، کہ تاکہ عمران خان کو وزیر اعظم بننے میں فیسیلیٹیٹ کریں. کالے جادو میں استعمال کیا گیا. کس طرح استعمال کیا گیا؟ ان کو ذبح کیا گیا، ان کا خون استعمال کیا گیا، ان کی ہڈیاں استعمال کی گئیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے سراسر قوم کے ساتھ جھوٹ بولا، قوم کو بے وقوف بنایا کہ بنی گالا میں منوں کے حساب سے مرغیاں جلائی گئی تھیں، زندہ مرغیاں جلائی گئی تھیں. یہ تو سب کو پتا ہے کہ مرغیاں بھی جلائی گئی تھیں، لیکن وہ مرغیاں نہیں تھی، بیسیکلی وہ بچیاں تھیں، وہ بچے تھے، وہ کم عمر بچے تھے، جس میں وہ بچے بھی تھے جو 1 ماہ کے بچے تھے، وہ بچے بھی تھے جو 6 ماہ کے بچے تھے، وہ بچے جو 6 سال کی بچیاں تھیں، بچے تھے، کم عمر بچے تھے. ان کو اس ڈائن کے حوالے کیا گیا. اس ڈائن نے ان بچیوں کا خون استعمال کیا کالے جادو میں.
انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یتیموں پر قیامت ڈھائی، یتیموں کو ذبح کیا، لوارثوں کو ذبح کیا، اور آج یہ خود یتیم ہو چکے ہیں، لوارث ہو چکے ہیں. کس طرح اس بات کا یقین ہوا یا پتہ چلا کہ وہ چھوٹے بچوں کو سیکریفائس کیا گیا اس پرپس کے لیے؟ 25 بچے گہوارہ سے غائب کیے گئے تھے جون 2019 کو. عثمان بزدار کے احکامات پر ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز، پنجاب کی طاقتور ترین بیوروکریٹ جس کا براہ راست تعلق تھا بشرا پنکی کے ساتھ، وہ بشرا گینگ کا حصہ تھی جس کو ڈائریکٹر جنرل لگایا گیا ان کی حکومت میں محکمہ سوشل ویلفیئر کی، جو خود بدنام زمانہ بیوروکریٹ تھی، جو خود پارٹی گل کے نام پر مشہور تھی. رات کے وقت 25 بچوں کو افشاں کرن امتیاز نے رات کے وقت خود کھڑے ہو کر ان بچوں کو غائب کروایا، جن میں 0 ایج سے لے کر 6 سال تک کے بچے تھے. ماڈل چلڈرن ہوم جو چھوٹے بچوں کا یتیم خانہ ہے محکمہ سوشل ویلفیئر کا، وہاں سے بچوں کو غائب کیا گیا. سرکاری گاڑیاں استعمال کی گئیں، سرکاری عملہ استعمال کیا گیا، پرائیویٹ لوگوں کو رکھا گیا اس کام کے لیے، بچوں کو سپلائی کرنے کے لیے. اس کے ساتھ بیگرز ہوم رائے ونٹ، جہاں پر فقیروں کے بچوں کو لایا جاتا ہے اغوا کر کے، ان بچوں کو غائب کیا گیا. یہ گھنونا کام، یہ خوفناک کام، یہ بچوں کو ذبح کرنے والا صرف کشانہ میں نہیں کیا گیا. محکمہ سوشل ویلفیئر کے دوسرے یتیم خانوں سے بھی بچے سپلائی کیے گئے جو عمران خان کو پیش کیے جاتے تھے، عمران خان کے طاقتور عہدیداروں کو دیے جاتے تھے، وزراء کے حوالے کیے جاتے تھے اور بشرا پنکی کے حوالے کیے جاتے تھے. جو بچیاں خوبصورت ہوتی تھیں ان کے ساتھ سیکسولیٹی ریلیشن رکھا جاتا تھا، جو کم عمر ہوتی تھی ان کو ذبح کر دیا جاتا تھا. ان بچیوں کو آپ کو اگر اتفاق ہوتا دیکھنے کا، تب آپ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ وہ یتیم خانے کی بچیاں ہیں. ان کو سیلف گرومنگ کے کورسز کروائے جاتے تھے، برانڈڈ کپڑے دیے جاتے تھے، پرفیوم دیے جاتے تھے، ڈانس کی تربیت دی جاتی تھی، ادارے میں ہی ڈانس پارٹیز رکھی جاتی تھی رات کے ٹائم. ان بچیوں کو ماڈل کی طرح بنا کر رکھا جاتا تھا. جب میں کشانہ میں سپرنٹینڈنٹ تعینات ہوئی تو میں اکثر شام کے ٹائم، رات کے ٹائم ادارے کا وزٹ کرتی تھی دیکھنے کے لیے، صفائی دیکھنے کے لیے، بچیوں کو دیکھنے کے لیے. بچیاں تیار ہوتی تھیں، سج سنور کر، نہا دھو کر بچیاں تیار ہوتی تھیں. میں حیران ہوتی تھی کہ آپ لوگ اس ٹائم کیوں تیار ہوتی ہو؟ کہتی ہمیں ٹریننگ ہی نہیں یہی دی جاتی ہے. کہ وارڈروبس چیک کی اپنے اسٹاف کے ساتھ، فیمیل اسٹاف کے ساتھ دیکھنے کے لیے. کچھ شکایات مجھے ملی کہ بچوں کے ساتھ کچھ ایسا مٹیریل ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں بچوں کے پاس. میں نے سرپرائز بچوں کی الماریاں چیک کی، ان کے بیڈ رومس چیک کیے. مجھے وہاں پر ویسٹرن نائٹیز ملی بچوں کی، ان بچیوں کی جو 10 سال کی تھیں، 13 سال کی بچیاں تھیں. بچیوں کو نشہ کروایا جاتا تھا، ادویات دی جاتی تھیں، 4 وقت بچوں کو گوشت کھلایا جاتا تھا ان کو جلد بڑا کرنے کے لیے. کوئی ایسا کام نہیں تھا جو میں نے وہاں پر پراپر پلانڈ کام ہو رہا تھا. یہ پچھلے کچھ 4-5 سالوں، پچھلے سالوں سے ہو رہا تھا، بہت ٹائم سے ہو رہا تھا. یہ عرصے سے، ایسا نہیں کہ یہ صرف عمران خان کی حکومت میں ہی یہ چائلڈ ابیوز کا کاروبار شروع ہوا. یہ تو محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران عرصے سے ان بچوں کو بیچ رہے ہیں، بچوں کا جنسی کاروبار کروا رہے ہیں. محکمہ کا مبشر جاوید، ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر، خود اپنی سرکاری گاڑی میں بچوں کو بٹھا کر لے کر جاتا تھا، بچوں کی دلالی کرتا تھا. بہت ہی اسکیری چیزیں ہیں. اب جب یہ سب کچھ آپ نے دیکھا تو آپ کے مطابق وہ بچیاں جو آج تک جن کا ریکارڈ نہیں ہے، اچھا ریکارڈ جن کا نہیں ہے وہ عمران خان کے دور حکومت میں آپ نے دیکھا کہ ریکارڈ نہیں ہے بچیوں کا، وہ غائب ہو گئی ہیں. اس کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ مرغیاں نہیں چلائی گئی تھیں، وہ ان بچوں اور بچیوں کو سیکریفائس کیا گیا تھا؟ مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے بھی یہی احکامات دیے گئے تھے. میرے پاس بھی یہی لوگ آتے تھے ان بچیوں کو لینے کے لیے. نہیں، آپ کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہم جلانے کے پرپز سے؟ بالکل، مجھے احکامات دیے جاتے تھے یہ کہ ان بچیوں کو بشرا پنکی کے حوالے کیا جائے گا، عمران خان کے حوالے کیا جائے گا. میں بس اپنا پروٹوکول انجوائے کروں، اپنی پروموشن انجوائے کروں، مجھے بجٹ دیا جائے گا، مجھے بے پناہ امراض دی جائیں گی. اور آپ بچیاں ٹرین کر کے ان کے پاس بھیجیں جن کو یہ سیکشولی ابیوز کریں اور اس کے بعد ان کو جادو ٹونے کے لیے جلا دیں؟ جی بالکل. ابیوز تو یہ پہلے ہی کر رہے تھے، قتل تو یہ پہلے ہی کر رہے تھے. میں تو صرف راہ بن گئی، میں تو راہ میں رکاوٹ بن گئی، میں دیوار بن کر کھڑی ہو گئی ان بچوں کے اور ان وزراء کے درمیان میں. کیا یہی وجہ تو نہیں کہ بیچ میں عمران خان کا اسپیل جو تھا، پنکی بینی صاحبہ کا جو اسپیل تھا وہ ناکام ہوا، اور اس کے بعد یہ چیزیں جب ہائی لائٹ ہونا شروع ہوئیں تو ان کی
حکومت کا ڈاؤن فال آیا. یہ تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جادو ٹونا کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہے. یہ کیسے عزت کی زندگی گزار سکتے تھے؟ یہ بات تو فیکٹ ہے جی. برائی کا انجام برا ہے. اچھا آپ نے کبھی خود یہ ایسی چیز وٹنس کی ایسی جگہوں کے اوپر کہ آپ کو لگا ہو کہ یہاں پر میجیکل اسپیل کیے جا رہے ہیں, کوئی لڑکیوں کو سیکریفائز کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے وہاں پر بچیوں کو, آپ نے کوئی چیز خود بھی وٹنس کی؟ بالکل. جب میں نے بچیوں کی اچانک تلاشی لی ان کے کمروں کی, ان کے مجھے کئی ایسے پیپرز ملے جن پر کچھ نقش بنے ہوئے تھے, کچھ تحریری طور پر لکھا ہوا تھا, کچھ ایسے سائچے بنائے گئے تھے, پیپرز بنائے گئے تھے کچھ ایسے. بالکل مجھے ایسے ڈاکومنٹس ملے, کچھ ایسے پیپرز ملے, کچھ ایسے تعویذ ملے جو بچیوں کے چھپا کر انہوں نے رکھے ہوئے تھے. اور ان کو یہی کہا گیا کہ انچارج حسنو جمیل نے وہ تمام تعویذ اور جو تمام ذائچے وہاں چیزیں تھیں ان کو دیں.